السلام علیکم، محمد حسین میرا بشام جی، میں ہر روز صبح شام اپنی ماں کی قبر پر حاضری دیتا ہوں، اس میں کوئی ممانعت تو نہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، بالکل آپ حاضری دے سکتے ہیں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ اس کو اس طریقے سے اپنے اوپر حاوی کرنا کہ اس سے آپ کی ساری دنیا کی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہو، دنیا کے کام ڈسٹرب ہو رہے ہوں۔ ظاہر غم تو ماں کا غم تو ایسا ہے کہ اس کا کوئی مداوع تو کوئی، بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انسان کو صبر عطا فرما دیتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک زخم بھرتا چلا جاتا ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان خود بھی یہ کوشش کرے کہ اس کو صبر آ جائے، تو آپ بالکل حاضری دے سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنے اوپر اس طرح حاوی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی، روٹین، اس کے کام کاج وہ ڈسٹرب ہو جائیں، تو اپنی صحت اس کی متاثر ہونا شروع ہو جائے۔ باقی بہت اچھی بات ہے، آپ حاضری دیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ دعا بھی کریں ان کے لیے، صدقہ بھی دیں، تلاوت جو بھی آپ ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں کریں۔ اگر کسی نے انشورنس لیا ہو، اس کی وفات کے بعد ورثہ کے لیے کیا حکم ہے؟ ورثہ جو رقم قسطوں میں دی گئی ہے وہ وصول کر سکتے ہیں، بالکل وہ رقم تو اس کی اپنی ہے، وہ بالکل وصول کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب، مفتی صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ نماز میں اگر رکعات کی تعداد بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں اگر رکوع یا سجدے میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کی تعداد بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بس تعداد بھول جائیں تو جو آپ کا غالب گمان ہو اس کو معیار بنا لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ 3 رکعتیں ہو گئی ہیں تو 3 سمجھ لیں، 4 رکعتوں کا ہو رہا ہے تو 4 سمجھ لیں، یہی سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلیٰ میں بھی کریں۔ اور اگر کسی آدمی کو مستقل شک کی بیماری ہو، مستقل اس کو ڈیلی یہ مسئلہ ہوتا ہو روزانہ کی بنیاد پر، تو پھر ایسی صورت میں جو کم ہوگا اس کو معیار بنایا جائے، یعنی اگر کسی کو 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو اس کو 2 سمجھا جائے گا، 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے تو 3 سمجھا جائے گا۔ مفتی صاحب، حافظ ارقم بنگل دیرو سے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی وضاحت سے بتائیں۔ دیکھیں، بطور قرات کے تو نہیں، لیکن بطور ثنا یا بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ عورت ایام کے دنوں میں ناخن کاٹ سکتی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایام کے دنوں میں ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، جب پاک ہو جائیں تو کاٹیں، آپ رہنمائی فرما دیں۔ بالکل کاٹ سکتی ہیں بھائی، کاٹنے چاہیے سر، چاہے بال کاٹنے ہوں، ناخن کاٹنے ہوں، کوئی بھی کام ہو بالکل کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ سرکاری ٹیچر کا اسکول کے اوقات میں تبلیغی جماعت کے کاموں میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ وقت ایسا ہے کہ جس میں اس کا کوئی کام نہیں ہے، بالکل فارغ ہے، بس وہ آیا ہوا ہے اسکول میں بیٹھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ کسی سے تبلیغی کوئی بات کر رہا ہے اور اس کے ذمہ کوئی ابھی کام نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا کوئی کام ہے، اس نے ٹیچنگ کرنی ہے یا کوئی آفس کا کام ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن ہے، کچھ بھی ہے، ایسی صورت میں کوئی بھی اور کام کرنا، وہ چاہے تبلیغ کا کام ہو، وہ تلاوت ہو، وہ نوافل ہو، کچھ بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ جس کام کی آپ کو اجرت مل رہی ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ مفتی صاحب، سوال یہ، بچہ اذان کب دے سکتا ہے جبکہ نماز 7 سال کا ہونے پر حکم ہے اور 10 کا نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ مولانا یاسر بالا کوٹ سے۔ دیکھیں، نماز اذان بچہ یا تو بالغ ہو یا قریب البلوغ ہو، بالغ ہونے کے قریب، اس کو مراہق کہا جاتا ہے عربی میں۔ نابالغ بچے کا اذان دینا یہ مکروہ ہے۔ کیا میں صدقے میں حرام کی رقم دی جا سکتی ہے؟ حدیث، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ کمال فتویٰ ہے آپ کا، جو انکم حرام ہے وہ اللہ کی راہ میں باقی حلال اپنے پاس۔ دیکھیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ تعالیٰ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں، لیکن جو حرام مال ہے نا، اس کو صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک شرط بھی لگائی جاتی ہے۔ وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ ثواب کی نیت نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ ثواب کی نیت کریں گے تو وہ والا صدقہ بنے گا جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں، انسان ثواب کی نیت سے صدقہ کرتا ہے۔ حرام مال کو جو صدقہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے لفظ و صدقے کا استعمال ہوتا ہے کہ آپ صدقہ کر دیں ثواب کی نیت کے بغیر، لیکن جب ہم اس کے ساتھ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ ثواب کی نیت کے بغیر، اس کا مطلب یہ وہ والا صدقہ نہیں ہے جس کو ہم صدقہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو اگر عام الفاظ میں کہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے کوئی گند تھا، کچرا تھا، گندگی تھی، آپ نے اٹھا کے پھینک دی، یعنی وہ پیسے آپ نے اٹھا کے پھینک دی۔ اب ہم اگر اس طرح کہیں کہ بھائی وہ پیسے آپ اٹھا کے کسی کے منہ پہ مار دو، ظاہر ہے یہ تو اس کی بے حرمتی ہے نا، بے احترامی، اس کو آپ دے رہے ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس لیے اس کے لیے لفظ صدقے کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں صدقے کی نیت، ثواب کی نیت کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس پر یہ اعتراض کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو اس طرح کا حرام مال ہے اس کا مصرف یہ ہے کہ آپ اس کو ثواب کی نیت کے بغیر ایک کچرا گند سمجھ کے دے دیں کسی کو، تاکہ آپ کے ذمے سے ٹل جائے۔